وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے؟ رب کے معنی آتے ہیں پالنے والے کے۔ کیسا پالنے والا؟ دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے اور کسی کو پالے، اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرتے ہوئے۔ کسی چیز کی تربیت کرنا، کسی چیز کو پالنا، اس کے سارے چیزوں کا خیال کرتے ہوئے، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پر درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے بھی بڑھانا، کسی چیز کو آگے بھی بڑھانا اور اس کی ساری آگے پیچھے ساری اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر اس کو پالنا اور اس کو آگے بڑھاتے بھی رہنا، اور تیسرے نمبر پر اس چیز کو آخری درجے تک، کمال تک پہنچانا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، انسان جب پیدا ہوا تو معمولی انسان تھا، اس کو کچھ نہیں پتا، کمزور۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب سے کمزور انسان ہے۔ اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے انسان کو بہت ہی کمزور بنایا ہے۔ اب اس کمزور چیز کو اللہ رب العزت کیسے پالتے ہیں، کیسی تربیت کرتے ہیں؟ وقت وقت کی ضرورت پر اسے جو چیز ضرورت ہوتی ہے، ٹھنڈی ضرورت ہے تو ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور سردی کے دنوں میں گرم ہوائیں ہیں۔ جیسی جیسی ضرورت پڑ رہی ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ انسان بڑھ بھی رہا ہے، اور اتنا بڑھتا ہے کہ وہ جا کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ایک بڑا مرد بانا کہلاتا ہے اور بڑا آدمی کہلاتا ہے۔ وہ آدمی جو ہر چیز کر سکتا ہے، اس کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، ساری کیپیسٹی اللہ نے اس کے اندر رکھ دی۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو انسان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے انسان کو پالے اور انسان کی تربیت کرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو آگے بڑھائے، تیسرے نمبر پر اس کو کمپلیٹ کر دے، آگے تک ختم پہنچا دے۔ ایک معنی رب کا یہ بیان کیا کہ ایسی ذات جو پہلے بھی پال رہی تھی، ہم آج ہیں، آج اللہ ہمیں پال رہا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے آج سے پہلے، تب سے لے کر بھی اللہ آج تک پال رہا ہے۔ جو ذات جو پہلے بھی پرورش کر رہا تھا، اور وہ ذات جو آج بھی ہماری پرورش کر رہا ہے، اور وہ ذات رب کہلاتے ہیں کہ لائق ہے، جو ذات کے آگے بھی ہماری پرورش کرے گا، آگے بھی ہم کو پالے گا۔ اس کے معنی آتے ہیں رب کے۔ اب عالمین، عالمین کہتے ہیں، عالمین کے معنی آتے ہیں کئی سارے عالم۔ عالم کے معنی ایک عالم، عالمانی کے معنی آتے ہیں دو عالم کے، عالمین کے معنی آتے ہیں کئی سارے عالم۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا ایک عالم ہم سنتے ہیں، آخرت کا ایک عالم ہے، اور آخرت کے عالم سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ آخرت کا زمانہ پہلے شروع ہونے سے پہلے برزخ کا عالم ہے، جو قبر کا زمانہ ہے۔ ابھی دو تین عالم سنتے ہیں، اس کے علاوہ کئی عالم ہیں کیا؟ یہ سوال ایک کوسچن مارک ہے۔ اللہ کی خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کی دنیا بڑی ہوئی ہے۔ ایک زمان، اب جس جگہ ہم رہتے ہیں یہ زمین ہے، یہ زمین ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ نے ایک میگنیٹ کا ایک پاور ایسا بنا دیا ہے جو زمین پر رہنے والی چیز کو کھینچتی ہے۔ زمین انسان کو اور زمین میں رہنے کے قابل جو بھی چیزیں ہیں، زمین نے ہم کو کھینچ رکھا ہے، زمین نے ہم کو پکڑ رکھا ہے۔ دیکھنے میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، نہیں، زمین کے اندر کی میگنیٹس کا جو پاور ہے وہ ختم ہو جائے تو انسان ہواؤں میں اڑتا پھرے گا۔ تو انسان کو زمین نے کھینچ رکھا ہے۔ تو اب جہاں انسان نہیں رہتا، جس کو خلا کہتے ہیں، تمل اور انگلش میں بھولتا ہوں کیا کہتے ہیں معلوم نہیں، خلا، جہاں پر انسان نہیں رہتا، یعنی آسمانوں سے پہلے کا عالم، وہ کتنا پھیلا ہوا ہے، کہاں کہاں ہے، یا وہ زمین کا حصہ جہاں پر انسان نہیں رہتا۔ اب 10 کلومیٹر 7-8 کلومیٹر تک فلائٹ بھی اڑان اڑتا ہے، 10 کلومیٹر کے بعد سنا کہ ہوا بھی نہیں ہے۔ اب وہاں پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کیا؟ خلا کے اندر بھی کچھ اللہ نے ایسا عالم بنایا ہے، وہاں بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ وہاں بھی کسی کو بساتے ہوں گے۔
اب یہ معلوم ہوگا، اب یہ سوال ہوگا کہ وہاں تو پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، وہاں کون سے ایسے لوگ جیتے ہوں گے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب 800 سال پہلے دے دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسلامک فلاسفر گزرے ہیں، بڑے ایسے امام گزرے ہیں، ان کے جیسا عالم، امام، علامہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کیا ضروری ہے کہ اللہ نے کسی ایسے مخلوق کو بنایا ہو جس کو ضرورت کھانے پینے کی ہوتی ہو جیسے ہم ہیں؟ ایسی بھی مخلوق ہوگی جو خلا کے اندر رہنے کی اللہ نے اس کے اندر طاقت بنائی ہو، بغیر پانی کے، بغیر ہوا کے رہتی ہو، اللہ اسے زندہ رکھتے ہوں، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ رب العزت کئی سارے عالموں کے رب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ 40,000 عالم ہیں۔ حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ مفسر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں۔ تو عالم چاہے 40,000 ہوں، چاہے 80,000 ہوں، اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے کہ کس عالم میں انسان بستا ہے، انسان جس عالم میں بستا ہے اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں، وہاں پر کون کون بستے ہیں، وہاں ان کی کیا کیا ضرورت ہے، اللہ ان کو کیسے پالتا ہے، وہ سارا اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن اتنا تو ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، جو ہم نے سنا ہے، اس کے علاوہ بھی عالم، اس لیے کہ یہ عالمین کا لفظ یہ بتاتا ہے عالم ایک تو نہیں ہے، کئی سارے عالم ہیں، کئی سارے عالم ہیں۔ تو کئی سارے عالم میں کئی ساری مخلوقات ہوں گی، ان کو پالنے کا طریقہ اللہ کو آتا ہے۔ تو معنی یہ ہوئے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو عالموں کا رب ہے، کائنات کا رب ہے۔ اب دیکھیے تعریف، ہم دنیا کا نظارہ کر کے دیکھیں، اللہ نے کیسی دنیا کو بنایا ہے اور دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ ادھر زمین کو ٹہرا کر رکھنے کے لیے اللہ نے میخ کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے زمین پر میخ گاڑ دیا ہے، یعنی پہاڑوں کو۔ اب زلزلہ آتا ہے تو زلزلے میں زمین کے اندر کی، سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، تو اس پلیٹیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو عمارتوں کے اندر پھٹن آتا ہے، تڑک آ جاتا ہے۔ لیکن اس زلزلے کو اور اس زمین کو ہلنے سے، گرنے سے وہ پہاڑ بچائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں تو ہم پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ چٹان ہے تو اس میں سے بھی کوئی درخت نکل رہا ہے، اور وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی جانور رہ رہا ہے۔ ادھر زمین میں ہم دیکھیں تو اللہ کی عجیب کاریگری ہے۔ یہی ایک زمین ہے جس میں ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پودے، ہر قسم کا اناج، ہر قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رسولوں کو نہ بھی بھیجتے۔ ایک روایت میں ہے کہ کتنے نبی آئے؟ 1.25 لاکھ، اور ایک روایت میں ہے اللہ نے 2 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ تو 2 لاکھ آئے ہوں یا 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے اگر انبیاء کو ہی اللہ نہ بھیجتا پھر بھی دنیا کے اندر رہنے والے عقل مندوں کو پر یہ ضروری تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے اور بنانے والے اللہ تک پہنچتے۔ وفی کل شیء آیۃ، ہر چیز یہ بتاتی ہے تدل علی انہ واحد، کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ایک ضرور ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسے سوائے کمیونسٹ پارٹی کے، یہ جو پارٹی ہے میں کچی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کمیونسٹ ایک گروپ ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دنیا آٹومیٹکلی بن گئی ہے، آٹومیٹکلی دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور دنیا کو کسی نے بنایا نہیں، آٹومیٹکلی ہم پیدا ہوتے ہیں اور آٹومیٹکلی مر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی مکے کے کافروں نے کہا زمانہ ہمیں مارتا ہے، نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، ہم جیتے ہیں تو زمانہ جلاتا ہے، مارتے ہیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ جب زمانے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ رب العزت نے فرمائی ان کے خیالات ہیں، ان کے چھوٹے خیالات ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ سکتی ہے، بلکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا نظام کسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے جو سب کچھ چلا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز آٹومیٹکلی کیسے ہو جاتی ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہنے خود بخود تیغیں نہ شد۔ ایک لوہا ہے پڑا ہوا ہے، وہ
گریل کیسے بن جائے گا؟ آٹومیٹکلی گریل بن جائے گا؟ گریل بنانے کے لیے اسے مشین چاہیے، اس میں کاٹنا پڑے گا، اس کو جو ہے ویلڈنگ کر کے جوڑنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ گریل بنے گا، ورنہ وہ لوہا پڑا ہوا ہے تو وہ پڑے کا پڑے رہ جائے گا۔ کوئی بھی چیز آٹومیٹکلی دوسری چیز نہیں بن جاتی، بلکہ اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی کائنات، اور اس چاند، سورج، زمین، ستارے، سیارے، جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے، چاند نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، سیارے نظر آتے ہیں، اور ہوائیں، بارش، اتنا بڑا نظام آٹومیٹکلی چلنے کے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی طاقت ہے جو پورے سسٹم کو چلا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ تعریف تو اسی ذات کی ہونی چاہیے جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلا لفظ قرآن کا بتا رہا ہے، تعریف اللہ کی بار بار کرتی رہنی چاہیے۔ دنیا والوں کی تعریف کیا ہے؟ دنیا والوں نے جو چیز بنایا ہے آج ہے، کل نہیں رہے گا، اور کل ہے پرسوں ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی چیز کیا ہے؟ اصل تعریف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی تعریف آدمی کرتا رہے، پانی پی رہا ہے الحمدللہ کہے، کوئی بھی نعمت مل رہا ہے بار بار اللہ کی بڑائی کرتا رہے، اس لیے کہ بڑائی کی ذات وہی ہے۔